الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے اور یہ فرمایا کہ ہم جب بھی کسی بستی پر عذاب نازل فرماتے ہیں تو ان کو مختلف احوال دیتے ہیں، خوشیاں بھی دیتے ہیں، تکالیف بھی دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خوشی میں کیا کرتے ہیں اور تنگی میں کیا کرتے ہیں۔ جو خوشی میں، راحت میں اور بے آرامی میں، تکلیف میں اللہ کے ساتھ یاد کرتے ہیں بچ جاتے ہیں، اور جو خوشی میں لے تو اکڑتے ہیں، تکلیف آئے تو گڑ گڑاتے ہیں، تو یہ لوگ پھر پھنس جاتے ہیں۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ خوشی ہو یا تکلیف ہر حال میں اللہ کا بن کر رہے اور اللہ کو یاد رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، فرعون سے گفتگو ہوئی ہے، فرعون نے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی ہے، جادوگروں کو ناکام کیا ہے، اور پھر وہ سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائے ہیں، کلمہ پڑھا ہے۔ اس واقعے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعون کی قوم کی طرف آئے ہیں، نبی رسول بن کر آئے ہیں، آپ نے دعوت دی ہے، ان لوگوں نے دعوت کو جھٹلایا ہے تو ان پر کئی قسم کے عذاب آئے ہیں۔ یہاں پر ان میں سے 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 طوفان، جیسے جھکڑ ہے، طوفان ان کے اوپر بھیجا ہے۔ نمبر 2 والجراد، ٹڈیاں بھیجی ہیں۔ نمبر 3 والقمل، ان کے اوپر جوئیں، بالوں میں جوئیں، کھانے کپڑوں میں جوئیں، جو بستر میں جوئیں ہی جوئیں۔ والضفادع، مینڈک، کھانے میں مینڈک، پانی میں مینڈک، پینے کی چیزوں میں مینڈک۔ والدم، اور خون، کھانا کھاتے ہیں خون بنتا ہے، پانی پیتے ہیں خون بنتا ہے، خون۔ تو ایک عذاب آیا تو موسیٰ اللہ سے دعا کرو، اگر یہ ٹل جائے تو آپ کی بات مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، عذاب ٹل جاتے، پھر سرکش۔ دوسرا عذاب آ گیا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرو، یہ عذاب ٹل جائے تو آپ کی بات مان لیں گے، دعا کی، عذاب ٹل گیا، پھر سرکش۔ تو یہ لوگ سرکشی سے باز نہیں ہے، سرکشی ان کی بڑھتی ہی چلی گئی ہیں۔ یہاں 5 عذاب کا ذکر ہے۔ ایک اور بھی ہے، قحط سالی ان کے اوپر آئی ہے۔ ایک اور ہے کہ ان کے پھل اور میوے ایک اور مقام پہ کم کیے ہیں، اس کے اندر ان کو آزمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر معجزے دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، 2 بڑے، ید بیضاء، اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے ہیں، پھر باہر نکالتے ہیں تو ایسے سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، ید بیضاء۔ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عصا کا معجزہ دیا ہے، پتھر پہ مارا ہے تو چشمے نکلے ہیں، دریا پہ مارا ہے تو راستے دیے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں دیکھا معجزات کو بھی، اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کی پرواہ بھی نہیں کی۔ فی الحال بالآخر ایسا عذاب آیا کہ اس میں پوری قوم فرعون سمیت برباد ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں پیغمبر کی سچی دعوت کو ماننے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بنی اسرائیل کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم سے فرعون سے نجات دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تورات نازل فرمائی ہے، کتاب ان کو دی ہے۔ دیکھو، فرعون کی غلامی سے نکالا، موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر رسول اور نبی دیا، تورات جیسی عظمت والی کتاب دی ہے، اور یہ لوگ بھی باز نہیں آئے۔ پھر انہوں نے بھی کبھی وعدہ خلافی کرتے ہیں، کبھی احکام الہیہ کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی دین میں تعریفیں کرتے ہیں، کبھی ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ ان کو حکم تھا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے اس دریا کے بعد چھوٹی سی، جیسے ہمارے یہاں تالاب ہوتے، بنا لی، اور ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتی تو وہاں سے راستہ نکالے کہ مچھلی وہاں سے نکل آتی، اور پھر اتوار کو پکڑ لیتے۔ تو ان لوگوں نے پھر یہ غلط کام کیا، ایک نجائز ہیلا، نجائز بہانہ اور نجائز قسم کا راستہ اختیار کیا، بہر آخر ان کے اوپر بھی اس وجہ سے عذاب آیا۔ پھر ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، بلم بن باورہ ان کا نام تھا، مستجاب الدعوات تھا، اللہ اس کی دعا قبول فرماتے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا قبول کرو، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو، بد دعا کرو۔ تو مستجاب الدعوات تھا، تو اس نے ان کی پہلے بات نہیں مانی، تو ان لوگوں نے رقم دی، بھاری رشوت دی، اور اس نے بد دعا کی۔ اب پیغمبر کے خلاف کیا بد دعا قبول ہونی تھی، اپنا نقصان ہوا۔ تو اللہ فرماتے شخص کی مثال تو کتے کی طرح ہے، اوپر وزن ہو تم بھی ہانپتا ہے، نہ وزن ہو تم بھی ہانپتا ہے،
یعنی اس کو وزن کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. یہ بھی ایسا شخص ہے علم ہو تب بھی فائدہ نہیں، علم نہ ہو تب بھی فائدہ نہیں. کیا اس کے علم نے اس کو فائدہ دیا؟ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس بیماری سے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم کے بارے فرمایا کہ یہ عبرت ہے، بصیرت ہے، نصیحت کی کتاب ہے. اور آخر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اور امام قرآن پڑھے تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے. قرآن سورۃ فاتحہ سے لے کر والناس تک مکمل 114 سورتوں کا نام ہے. فرق کیا ہے؟ جب امام اونچی آواز سے پڑھے، آواز آ رہی ہو تو اس کا حکم یہ ہے فاستمعوا لہ، سنو، توجہ کرو. اور جب آواز نہ آ رہی ہو، سری نماز ہے ظہر اثر کی، اس کا حکم ہے وانصتوا، خاموش تم نے اب بھی رہنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت اہم مسئلہ بیان کر کے سمجھایا ہے کہ اس کا خیال کیا کرو، اس سے تمہارے اوپر رحم ہوگا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی. سورۃ الانفال. انفال نفل کی جمع ہے، ویسے زائد چیز کو کہتے ہیں. مراد سے اموال غنیمت ہے جو میدان جنگ میں ملتے ہیں. تو اس صورت میں چونکہ مال غنیمت کا انفال کا ذکر فرمایا ہے اس لیے صورت کا نام ہی سورۃ الانفال ہے. تو یہ فرمایا کہ جب مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور کفر سے جنگ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو مال ملتا ہے مال غنیمت کہتے ہیں. کبھی میدان میں نکلتے ہیں، جنگ کی نوبت نہیں آتی، بغیر جنگ کے مال ملتا ہے تو اس کو مال فے کہتے ہیں. تو یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جب مال غنیمت ہو تو اس کے 5 حصے کرتے ہیں. ایک حصہ مجاہدین کے لیے، 4 حصے مجاہدین کے لیے، اور ایک حصہ خالص اللہ کا رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر ہے، اس کو آپ جہاں چاہیں خرچ فرما دیں. مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا ہے. ایمان والوں کی صفت یہ ہے، نمبر 1 اللہ سے ڈرتے ہیں، نمبر 2 تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں، قرآن کریم رغبت سے پڑھتے ہیں، نمبر 3 اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں، نمبر 4 نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نمبر 5 احسان کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. یہاں دی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اب رمضان کا مہینہ بطور خاص قرآن کریم کی تلاوت کا ہے، بہت زیادہ اہتمام فرمائیں. اللہ پر توکل کا معنی ہے اسباب اختیار کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. اسباب اختیار کریں پھر بھروسہ کریں، اسے توکل کہتے ہیں. اسباب چھوڑ کر بھروسہ کریں، اسے تعطل کہتے ہیں. شریعت میں تعطل نہیں ہے بلکہ توکل ہے. پھر صرف نماز پڑھتے نہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، فرائض کا، واجبات کا، سنن کا، آداب کا خیال کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں نماز کا، اور احسان کرتے ہیں، بہت زیادہ نیکی کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ مومنین کی صفات کامل درجے میں عطا فرما دے. اپنا خوف اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت بھی ایسی کہ جس سے ایمان بڑھے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.